بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا تیسری عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ یہ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ اس سیریز کو ضرور پسند کریں گے اور اس سے کافی زیادہ آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ دنیا میں تیسری عالمی جنگ کی باز گشت سننے کو مل رہی ہے۔ یہ تب سے مل رہی ہے جب سے 3-4 مہینے سے اسرائیل نے فلسطینیوں پہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ اسرائیل ایک قابض ریاست ہے اور اس نے کافی عرصے سے بلکہ کئی سالوں سے فلسطینیوں پہ ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ تو گزشتہ 3-4 مہینے سے 3-3.5 مہینے گزرے ہیں کہ حماس کا جو بریگیڈ ہے، القسام بریگیڈ، اس کی طرف سے اسرائیل پہ باقاعدہ کارروائی کی گئی اور اس کے بعد سے آج تک اسرائیل ان 3 مہینوں میں تقریباً 40 سے 45 ہزار نہتے فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک جو اسرائیل کی اس بربریت کے بعد عرب تقسیم ہو چکا ہے، اور کیا عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کون کون سے ممالک ہیں جو اسرائیل کی گڈ بک میں ہیں، اور وہ کون سے ممالک ہیں جن پہ اسرائیل بدماشی کرتا ہے، کئی دفعہ انہوں نے دن میں کئی دفعہ حملے کرتا ہے۔ یہ سیریز ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیسری عالمی جنگ بالکل شروع ہو چکی ہے، کیونکہ روس اور یوکرین کے درمیان 2 سالوں سے جاری جنگ، مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور حماس کے 3 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ، جبکہ اسرائیلی سرحد پر لبنان کی تنظیم حزب اللہ سے اسرائیلی فوجیں جو ہیں ان پہ حملہ اکثر کرتی ہیں، جس کے بعد سے تنظیم جو حزب اللہ ہے اس کی طرف سے بھی رسپانس دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اب یمن کے انصار اللہ تنظیم کے اسرائیل جانے والے بحری جہاز جو اسرائیل کی طرف جاتے ہیں، جو ٹریڈ ہوتی ہے اس پہ بھی، جہازوں پہ بھی جو یہ والے حزب اللہ اور انصار اللہ تنظیم جو ہے ان کی طرف سے جہازوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان بھی میزائلوں کا تبادلہ ہوا تھا، اور لوگوں نے اس کے بعد خدشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو جنگیں ہیں یہ ملک آپس میں لڑنے لگ جائیں اور یہ ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا بڑھ جائے۔ لیکن ایران اور پاکستان کا جو معاملہ تھا وہ کسی ایک دوسرے کے ملک پہ حملہ نہیں تھا، وہ بھی کالعدم تنظیموں کے حوالے سے آپس میں تبادلہ ہوا تھا لڑائی جھگڑے کا، لیکن اس کے بعد وہ چیز رفع دفع ہو گئی۔ تو یہ ایک ہمسایہ ممالک ہے ایران، تو اس لیے پاکستان اور ایران کے آپس میں تعلقات بہت بہتر جا رہے ہیں، اور وہ جو معاملہ ہوا تھا وہ خیر صلح صفائی کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ لیکن گزشتہ رات اسرائیل پر ایران کی طرف سے میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کی گئی ہے، اور تقریباً یہ 1:45 بجے یہ جو ڈرونز ہیں اور جو میزائل ہیں ایرانی وہ اسرائیل میں پہنچ چکے تھے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا جاؤں کہ اسرائیلی سرکاری ذرائع نے اعلان کیا کہ ایران نے ہفتے کی شام درجنوں ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی قابض ریاست پر حملہ شروع کیا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ اس نے شام میں ہمارے قونصل خانے پر بمباری کے لیے صہیونی دشمن کے جرم کے جواب میں ڈرون اور میزائل استعمال کرتے ہوئے ایک آپریشن کیا ہے۔ آپ کو یہ میں بتاتا جاؤں کہ گزشتہ دنوں اسرائیل کی طرف سے ان کے لڑاکا طیاروں نے دمشق میں ایران کے سفارت خانے پہ حملہ کیا تھا، جس سے 8 ایرانی ہلاک ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے ایران نے اسرائیل کو جوابی کارروائی کے لیے تیار ہونے کو کہا تھا، اور اس دوسری طرف سے بھی بڑے بیان آ رہے تھے اسرائیل کی طرف سے کہ ہم بالکل تیار ہیں۔ لیکن کچھ دن گزرے ہیں اور گزشتہ شب ایران نے اپنے اس وعدے کی تکمیل کی کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل پہ ضرور حملہ کریں گے اور اس کا بدلہ ضرور لیں گے، جس پہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اجازت کے بعد ایران نے ڈرونز اور میزائلوں پہ مبنی ایک بڑا حملہ کیا اسرائیل پہ، اور انہوں نے مزید کہا تھا ایران کی طرف سے یہ مزید کہا گیا تھا کہ یہ آپریشن درجنوں میزائل اور ڈرون سے کیا جائے گا، اور پھر وہ کیا گیا۔ مقبوضہ علاقوں میں مخصوص اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی سرکاری ذرائع
بشمول قابض فوج کے ریڈیو نے اطلاع دی ہے کہ درجنوں ڈرون ایران سے تل ابیب کی طرف روانہ کیے گئے تھے۔ قابض حکومت نے رات 11 بجے سے اپنی فضائی حدود کو بھی بند کر دیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا نے وضاحت کی کہ ڈرون ایران سے اسرائیل جاتے ہوئے عراقی فضائی حدود میں داخل ہوئے اور توقع کی جا رہی تھی کہ وہ چند گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ قابض فوج نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ ایران نے اسرائیل کی جانب ڈرونز، داغے اور دفاعی ادارے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایران کے جواب میں اسرائیل نے دھمکیاں دینی شروع کر دی تھیں اور پھر انہوں نے مزید کہا تھا کہ ہم ایرانی ڈرونز کے آتے ہی ان سے نمٹ لیں گے، لیکن ہم خبردار کرتے ہیں کہ دفاع 100% نہیں ہوگا۔ قابض ریاست پر حملے کے آغاز کے بارے میں کوئی سرکاری تبصرہ جاری نہیں کیا گیا تھا۔ مقامی عراقی میڈیا نے ڈرونز کے ملک کی فضائی حدود سے گزرنے کے مناظر بھی شائع کیے، جبکہ عراقی خبرساں ایجنسی نے اطلاع دی کہ وزیر ٹرانسپورٹ نے فضائی حدود کی بندش اور نیویگیشن ٹریفک کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ سول ایویشن ریگولیٹری اتھارٹی عراق کی ہفتے کے روز اعلان کیا تھا انہوں نے کہ اردن نے خطے میں بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کی روشنی میں آنے والے ملک سے روانہ ہونے والے اور منتقل ہونے والے تمام طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کر دیا تھا۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان ساری باتوں کے بعد رات تقریباً 1:45 بجے ایران کے جو ڈرونز اور جو میزائل ہیں، تقریباً 300 کے قریب میزائل تھے، وہ اسرائیل میں پہنچ گئے اور ایران نے اسرائیل پر 300 سے زائد ڈرونز اور کروز میزائل سے حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے ایران اور اردن کی مدد سے متعدد ایرانی میزائل مار گرانے کا کہا، اور ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے درجنوں ڈرونز اور میزائل لانچ کر کے اسرائیل کے مخصوص مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر وسیع پیمانے پر ڈرونز حملے کیے ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیل ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے 300 سے زائد ڈرونز اور کروز میزائل بھی فائر کیے ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی ڈرون کو روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا، اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل پر فوجی کارروائی دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے احاطے میں اسرائیل کے جوابی حملے کے بعد کی گئی ہے اور اس پہ سخت رد عمل دینے کا کہا تھا کہ ایرانی مشن نے یہ بھی کہا کہ اگر اسرائیل حکومت نے اور غلطی بھی کی تو ایران کا رد عمل اس سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ ایرانی مشن نے مزید کہا ہے کہ یہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع ہے، امریکہ کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ ادھر اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے درجنوں ایرانی میزائلوں میں سے کچھ میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ ہوا ہے، لیکن ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی 50% اہداف اچیو کیے ہیں اور 50% ہمارے ڈرونز اور کروز میزائل جو ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو ہٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل میں بڑے پیمانے پہ تباہی بھی ہوئی ہے۔ لیکن اسرائیلی میڈیا اور اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ایک فوجی اڈے کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے اور ایک ہماری بچی زخمی ہوئی ہے، حالانکہ ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے 50% اپنے اہداف حاصل کیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل میں خوف کی فضا ہے، جبکہ تمام سکولز اور تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ اسرائیلی اڈوں کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر ڈرون فائر کیے جانے پر اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے رد عمل میں کہا کہ اسرائیل ہر صورت میں ہر حال میں تیار ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے فوجی ہیڈ کوارٹر میں اسرائیلی جنگی کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے اور یہ جو صورتحال ہے یہ دنیا کو تیسری بڑی عالمی جنگ کی طرف لے جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد اسرائیل ایران کے حملے کے بعد کیا رد عمل دکھاتا ہے، اور اگر اسرائیل نے اس کے بعد بھی ایران پہ کوئی حملہ کیا تو یہ حالات مزید خطرناک ہو جائیں گے، اور ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، اور اس حملے کے بعد اگر اسرائیل ایران پہ حملہ کرتا ہے تو اس حملے کے بعد پاکستان یقیناً متاثر ہوگا۔ تو آنے والے وقت میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کشیدگی
دنیا کو عالمی جنگ کی طرف لے کے جا سکتی ہے یا نہیں۔ میری چند سابقہ سفیروں، ڈپلومیٹ سے اور جو ایکسپرٹس ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یقیناً یہ جو کشیدہ صورتحال ہے یہ دنیا کو ایک بہت بڑے کی جنگ کی طرف لے کے جا سکتی ہے، اور جس کو ہم تیسری عالمی جنگ کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ٹاکرا ایکسکلوسیو میں یہ سیریز جو ہم نے شروع کی ہے کہ کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی لپیٹ میں آ چکی ہے، اس حوالے سے اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت کے حوالے سے، اسلام اور قرآن اور سنت کی روشنی میں مسجد اقصیٰ کی اہمیت، اور اس کے بعد ملکوں کی آپس میں جنگیں، خاص طور پر اسرائیل کی بدماشی، اسرائیل کی بربریت پہ یہ ہم نے سیریز شروع کی ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ یہ سیریز ضرور دیکھیں گے۔ مجھے فی الحال اس وقت اجازت دیں اسی سیریز کے اگلے پروگرام کے لیے کہ کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔